ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں. ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ عبد الرحمن آپ میرے یہاں ایک روز تشریف لے آئیں اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کر دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جمعرات کے روز آئیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اللہ کی بات بتاتے تھے، رسول کی بات بتاتے تھے، حدیث کی بات بتاتے تھے. اس طریقے سے جو ہے آپ کا یہ معمول تھا. چنانچہ اس شخص کی دعوت پر جب اس کے یہاں گئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کا اچھا خاصا مجمع ہے اور بہت ساری بھیڑ جمع ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی اس مجلس میں، اس پروگرام میں، اس اجتماع میں ایسا شخص ہے جو اپنے کسی رشتہ دار سے قطع تعلقی کر رکھا ہے تو برائے مہربانی وہ اس اجتماع سے اور اس پروگرام سے اٹھ کر کے چلا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی نہیں اٹھتا ہے. اس کے بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر اس اجتماع میں، اس پروگرام میں اللہ کا کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو اپنے کسی رشتہ داری سے قطع تعلقی کر رکھا ہے، بگاڑ کر رکھا ہے، اس کے یہاں آنا اور جانا بند کر رکھا ہے، تو اللہ کے واسطے وہ اس پروگرام سے اٹھ کر کے چلا جائے. اس کو اس پروگرام میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں اٹھتا ہے. اس کے بعد پھر تیسری بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص اس مجلس کے اندر موجود ہو تو اللہ کے لیے وہ اٹھ کر کے چلا جائے. چنانچہ مجلس سے ایک نوجوان اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اپنی تقریر شروع کرتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اللہ کی بات بتاتے ہیں اور رسول کی حدیث بتاتے ہیں. اس کے بعد پھر کچھ دیر میں وہ نوجوان آ کر کے مجلس میں بیٹھ جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آ کر کے نوجوان ایک کنارے بیٹھ گیا. جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں تو اس نوجوان کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ پروگرام کے دوران جب میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسا بندہ اس مجلس کے اندر موجود ہو جو اپنے رشتہ داری سے قطع تعلقی کر رکھا ہو تو وہ برائے مہربانی اٹھ کر کے چلا جائے، تو تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات دراصل یہ ہے کہ میری ایک پھوپھی ہیں، 2 سال سے میرا ان سے جو ہے اختلاف چل رہا تھا، ان سے میرا قطع تعلقی تھا، ان کے یہاں آنا اور جانا بند تھا، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا میرا بند تھا. جب آپ نے اعلان کیا، 1 مرتبہ اعلان کیا، 2 مرتبہ اعلان کیا، جب تیسری بار اعلان کیا تو میں دھیرے سے چپکے سے اٹھ کر کے جو ہے میں اپنی پھوپھی جان کو منانے کے لیے چلا گیا. میں نے ان سے ملا اور دعا اور سلام کیا اور جو ناراضگی تھی اس کو میں نے دور کرنے کی کوشش کیا. اس کے بعد پھر آ کر کے میں بیٹھ گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الرحمت لا تنزل على قوم فیہم قاطع رحم، کہ اللہ رب العالمین ایسی مجلس میں رحمت کو نازل نہیں کرتا ہے جس میں کوئی قطع تعلقی کرنے والا شخص موجود ہو. جس میں کوئی قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو تو اللہ رب العالمین ایسی مجلس میں اپنی رحمت کا نزول نہیں فرماتا ہے. تم ناراض مت ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی اس حدیث کو پڑھ کر کے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا دیا. تو آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر رکھے ہیں، بگاڑ کر رکھے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. کہیں ہماری زندگی بھر کی عبادت جو ہے بیکار نہ ہو جائے اور رائگاں نہ ہو جائے، اور اس کی طرف جو ہے کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس، کہ جنت کے سارے دروازے ہر سوموار کے دن اور جمعرات کے دن کھول دیے جاتے ہیں. فیغفر اللہ لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اللہ رب العالمین ہر اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، مگر اس بندے کی اور اس انسان کی اللہ رب العالمین مغفرت نہیں فرماتا ہے
کہ جس کے اور جس کے بھائی کے درمیان کوئی کینہ ہو، کوئی کپٹ ہو اور آپسی کوئی وواد ہو، کوئی اختلاف ہو، اس کو اللہ رب العالمین نہیں بخشتا ہے، اس کو نہیں معاف کرتا ہے۔ فَيُقَالُ أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَسْتَلِحَا، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دے دو، ان دونوں آدمیوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں۔ جب وہ صلح کر لیتے ہیں، آپس میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ہاں آنا اور جانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں۔